ٹیڈ اپنی یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا۔ اس کا گھر دوسرے ٹاؤن میں تھا، اسی لیے ہر روز اسے تقریباً 30 منٹ کی واک کر کے ٹرین اسٹیشن پہنچنا ہوتا تھا 8 بجے کی ٹرین پکڑنے کے لیے۔ اس وقت اکثر اسے ٹرین خالی ملتی تھی۔ زیادہ تر ڈیڈ کا سفر اکیلے ہی گزرتا تھا۔ ٹرین سے اس کے گھر تک کا سفر تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو اکثر وہ ٹائم گزارنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کی بکس پڑھ لیا کرتا تھا یا کبھی اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتا رہتا تھا۔ اس رات ٹیڈ کے ساتھ ٹرین میں ایک اور پیسنجر بھی تھا۔ وہ لڑکی اس سے ذرا دور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اسی لیے ٹیڈ کچھ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی ذرا بھی ہل جل نہیں رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی نیچے کسی چیز کی طرف دیکھ رہی ہے، مگر ٹیڈ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی پر زیادہ دھیان نہ دے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنا دھیان اس لڑکی پہ سے ہٹا کے اپنے نوٹ بک کی طرف توجہ دینا ہی ٹھیک سمجھا اور اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ جب اس نے اپنی نظریں اوپر کی تو وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، "ہے، میرا نام لیانا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟" ٹیڈ ایک دم سے اس لڑکی کو اچانک اپنے یوں بالکل سامنے دیکھ کے چونک گیا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید سا تھا، جیسے کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو، اور اس کی آنکھیں کافی بڑی بڑی اور بالکل کالی تھیں۔ وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیڈ کو تھوڑا ان ایزی سا محسوس ہوا، پر پھر اس نے اپنا تعارف کروایا اور ان دونوں کے درمیان کچھ آکورڈ سی گفتگو شروع ہوئی۔ ٹیڈ نے اس لڑکی کو اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتایا۔ تبھی اس لڑکی نے ٹیڈ سے کہا کہ اس کا کیمپس بھی وہیں قریب میں ہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا اور بات چیت ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ اب ٹیڈ تھوڑا ریلیکس ہونا شروع ہو گیا، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اس لڑکی سے ایک سوال پوچھ لیا، "تمہیں عجیب نہیں لگ رہا کہ ٹرین اتنی خالی کیوں ہے؟" لڑکی نے کہا، "کیا تمہیں نہیں پتہ؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس ٹرین کے حوالے سے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس ٹرین سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ کیمپس کے سبھی اسٹوڈنٹس یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے میں نے بھی ہمیشہ اس ٹرین سے سفر کرنا ایوائڈ ہی کیا ہے، پر ایک ایمرجنسی کی وجہ سے آج جانا پڑا۔ ٹیڈ نے کہا، "واو، کافی عجیب بات ہے، مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا۔ ٹیڈ نے کہا، "کیا تمہیں کچھ آواز سنائی دی؟" لڑکی نے کہا، "کیسی آواز؟" ٹیڈ نے کہا، "یہ عجیب سی آواز۔" لڑکی عجیب طریقے سے مسکرائی اور کہنے لگی، "مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔" ٹیڈ نے کہا، "سنو۔" لڑکی نے کہا، "پر یہ تمہیں آواز آ کہاں سے رہی ہے؟" ٹیڈ نے کہا، "ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آواز ٹرین کے باہر سے آ رہی ہے۔" ٹیڈ نے ونڈو اوپن کی اور کہا، "ہاں، سنو، تمہیں سنائی دی؟" لڑکی نے کہا، "مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔" اور تبھی ٹیڈ عجیب طریقے سے مسکرایا اور لیانا کو چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دے دیا۔ سو فرینڈز، وہ ٹیڈ ہی تھا جو ٹرین میں سب کو غائب کر دیتا تھا۔ وہ تقریباً 15 لوگوں کو مار چکا تھا، اور وہ ان سب کے نام اپنی بک میں لکھ دیا کرتا تھا۔ ٹیڈ ایک پاگل انسان تھا، اس کو لوگوں کو مار کر سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے موم ڈیڈ کو بھی مار دیا، اسی ٹرین کی ونڈو سے دھکا دے کر۔ ہائی ایوری ون، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں آپ سے ایک اور کریپی سٹوری کے ساتھ بہت جلد۔ انٹل دین، بائے۔